حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کرام کو استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی آیات سکھائی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استخارہ نہ کرنا بدبختی ہے، اور استخارے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد جو استخارے کی دعا ہے وہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یا اللہ اس میں خیر کا پہلو ہمیں عطا فرما دے، یا اگر 2 چیزیں ہیں 2 کام ہے تو یا اللہ اس میں خیر عطا فرما دے، جو کام میں کرنا چاہتا ہوں 2 کام، یا اللہ ان میں سے جس کام میں زیادہ خیر ہو اس کام کی مجھے توفیق نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ آپ کے کام میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیں گے، اور جس کام میں خیر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کے القاء کر دیں گے، اور آپ کے دل میں اس کام کی اہمیت ڈال دیں گے، اور آپ کے دل میں یہ بات ڈال دیں گے کہ یہ کام آپ کر لیں۔ باقی خواب وغیرہ کا آنا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح خواب آئے یا اس طرح خواب آئے تو یہ کام کرے یا نہ کرے، یہ لازمی نہیں ہے۔ استخارہ آپ 1 مرتبہ کریں، 2 مرتبہ کریں، سمجھ میں نہیں آئے 3 مرتبہ کریں، اسی طرح 7 مرتبہ آپ استخارہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے تک استخارہ کیا ہے، اور 1 مہینے کے بعد جا کے ان کو شرح صدر ہوا اور انہوں نے وہ کام کیا۔ تو اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہ لمبا استخارہ نہیں کر سکتے تو استخارہ ایک دعا ہے، مختصر سی دعا ہے، وہ دعا کریں کہ اللہم اغفر لی واختر لی، یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ جس کام میں خیر ہو، جو آپ کو پسند ہو، یا اللہ وہ کام مجھ سے لے لے۔ اللہم اغفر لی واختر لی، استخارے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔